اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتنت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے حجاب کے بارے میں۔ آج ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب و تمدن کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ فیشن کے ماحول میں اپنے وقار کو بے وقار کر کے برائیوں کے دلدل میں قدم بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ کل جہاں مسلمانوں کے رہن سہن کی مثال دی جاتی تھی، لیکن آج ہر جگہ اس کو پشت کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ دشمنان اسلام کے ذریعے مسلمانوں کے وقار کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہے کہ قوم اپنے رہنماؤں کے قول و عمل و احکام شریعت سے لا علمی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری قوم اس ناپاک تہذیب کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ فیشن کے کپڑے پہننا، ویسٹرن کی طرح دکھنا، انہی کی طرح ساز و سنگار کرنا، ان کی طرز زندگی تو اپنی زندگی میں لانا، افسوس کی بات ہے اسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے بناؤ سنگار کے مقامات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دے، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہو، چھپ نہ ہو سکتا ہو، اس کا گناہ نہیں ہے، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان اور سینے پر ڈالے، اور اپنے شوہر یا اپنے باپ داداؤں یا اپنے شوہر کے باپ داداؤں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی جیسی مومن عورتوں یا اپنے لونڈے غلاموں کے سوا، نیز ان خدام کے سوا جو عورتوں سے کچھ مطلب نہیں رکھتے ہو، یا وہ کم سن لڑکے جو عورتوں کے پردے کی بات سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے سوا کسی پر اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ ہونے دیا کرے، اور چلنے میں اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ رکھے کہ لوگوں کو ان کے پوشیدہ بناؤ سنگار کی خبر ہو جائے۔ اور اے مومن عورتوں اور اے مومنوں، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح کو پاؤ۔ ایک مثال سے پردے کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر ایک مٹھائی کی دکان پہ مٹھائیاں کھلی رکھی ہے تو مکھیاں اور چیٹیاں اسے مٹھائی پر ٹوٹ پڑتی ہے، اور اگر وہی مٹھائی کسی چیز سے ڈھکی ہو یا شیشے کے اندر ہو تو بالکل محفوظ رہتی ہے۔ تو اسی طرح اگر خواتین اپنے جسم کو پردے میں رکھے تو بہت محفوظ رہے گی اور بدتمیزی چھیڑخانی سے بچی رہے گی۔ آج کل تو دیور بھابھی اور بہنوئی سالی میں پردہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور دیور یا بہنوئی کو غیر محرم مانتے ہی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں، کتنے رشتے تار تار ہو گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، موت۔ ذرا غور کرے، عورت شیطان کا ایک اہم ہتھیار ہے جس سے فتنہ پھیلانے میں مدد کرتی ہے۔ اگر عورت زیادہ گھر میں رہے یا مکمل پردے میں رہے تو بہت سے فتنے سے بچا جا سکتا ہے، اور آنکھوں کے زنا سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر نقاب پوش پردہ نشی بن کر اسلامی احکام پر عمل کریں گے تو اسلامی معاشرہ بے حیائی و شہوت پرستی سے محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو تقویٰ کا ہی حصہ ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان کہیں فتنے میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اور اس نے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ انہیں ان کی شرمگاہ دکھائے، اور وہ اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے شیطان کو ان کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی 2 گروہ جہنمی ہے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ ایک قوم جن کے ہاتھوں میں بیلوں کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو ان کے
ساتھ ماریں گے، اور عورتیں جنہوں نے لباس زیبتن کیا ہوگا لیکن پھر بھی وہ ننگی ہوگی، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی یا اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائے گی۔ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو جس کو اس کی خوشبو ملتی ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی چمکے اوڑھ کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ پورے جسم کو چھپانا یعنی جتنا چھپانے کا حکم ہے، مطلب دونوں کلائی اور پیر کی انگلیوں کا کچھ حصہ، اس کے علاوہ سطر کا کھولنا یا دکھانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ شوہر اپنے بیوی کو، باپ اپنی بیٹی کو، بیٹے اپنی ماں کو، بھائی اپنی بہن کو یہ ہدایت دے یعنی انہیں پردے کا حکم کرے، ورنہ وہ قیامت کے دن گنہگار ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے جب تک کہ وہ ان چیزوں کا حساب نہیں دے دیں گے۔ عمر کے بارے میں کہ کہاں استعمال کیا، جوانی کے بارے میں کہ کہاں صرف کیا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، جو دیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔